زیادہ لمبی سٹوری بتانے کی ریزن یہ تھی، اور بیوی کے پیسے کھا رہا ہے، ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں، میں وہ ایک ایک چیز کا یہاں پہ اسکرین شاٹ لگا سکتا ہوں۔ میرے جو ویورز ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں۔ ابھی میں جاب کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے آتے ساتھ کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اپنی وائف کو یوز کر کے پاکستان سے باہر گیا ہے، مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل آئی کہ آپ کی مونیٹائزیشن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ ہونا وہی ہے جو میں نے کرنا ہے۔ فری لانسر جو ہے وہ ریئل لائف جاب سے زیادہ پیسے کماتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری لائف کا 10% بھی نہیں پتا، کیونکہ السلام علیکم ایوری ون، دس از محسن سلطان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ سب کو نہیں پتہ تھیں، اور کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھی بھی، میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھ سے کسی نے پوچھی نہیں، اور اپنے پاس سے ہی کچھ بھی بول دیا، کچھ بھی سوچ لیا، کچھ بھی کمنٹ کر دیا اور سمجھا کہ محسن ایسا ہی ہوگا۔ آج میں نے آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا، اور یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یوٹیوب ہے کیا۔ زیادہ میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، بس دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یوٹیوب ہے کیا، اس کا مزہ کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ لوگوں کے لیے یوٹیوب چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر، آئی تھنک 3-3.5 مہینے یوٹیوب کی، اور ایک دم سے ہٹ گیا میں یوٹیوب سے، چھوڑ دیا۔ تو ابھی میں آیا ہوں نیدرلینڈز میں۔ یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا فری تھا، تو سوچا کہ چلو کیوں نہ اگین یوٹیوب سٹارٹ کی جائے، اور کچھ بتایا جائے لوگوں کو کہ ابھی میں فی الحال لائف میں کہاں پہ ہوں۔ تو اس وجہ سے میں یوٹیوب پہ اگین آیا ہوں، اور روزانہ ولاگنگ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ اور 2 سال پہلے یوٹیوب چھوڑنے کی ریزن یہ تھی کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ریئل لائف میں کوئی جاب یا بزنس کر رہے ہوتے ہو، تو یوٹیوب مانگتا ہے 100% ٹائم۔ تو ٹائم نہیں تھا کہ میں روزانہ ولاگنگ کرتا، روزانہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی کانٹینٹ بناتا، میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی لائف کا کمفرٹ دیکھا اور میں ہٹ گیا یوٹیوب سے۔ تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 2011 سے۔ 2011 کا ٹائم تھا، اور مجھے لگا کہ مجھے جاب کرنی ہے۔ ایک جاب انٹرویو کا مجھے کسی نے بتایا، وہاں پہ چلا گیا۔ خیر، جاب انٹرویو دیا، کال سینٹر میں جاب لگ گئی، اور کچھ عرصہ وہاں پہ جاب کی۔ 2011 کے اینڈ میں ہی ایک اور جاب کی، کینیڈین بیسڈ کام تھا، وہ ٹیلی مارکیٹنگ کا، وہ کام کیا۔ اور پاکستان میں آئی اسٹل ریممبر بیک ان 2015 مارچ میں میری سب سے بڑی بہن جو ہے اس کی شادی ہوئی، اور اپریل میں دبئی چلا گیا، یہ سوچ کے کہ یار اگر پاکستان میں اتنا کما سکتا ہوں تو دبئی جا کے تو میں اور کما سکتا ہوں۔ ایج میری تھی تب 19 سال، اور میں وہاں چلا گیا۔ ہاں، 2011 میں جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی تب آئی واز جسٹ 16 ایئرز اولڈ۔ سو لائف کا زیرو ایکسپوجر، وتھ زیرو ایکسپیرئنس، وتھ زیرو نو ہاؤ، کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ لائف ہے کیا، لائف میں کس طرح چلنا ہے آگے۔ دبئی چلا گیا، وہاں جانے کے بعد کچھ جابس کی، ایک پرفیوم برانڈ میں جاب کی، اگر کسی کو یہاں پہ دبئی والوں کو پتہ ہو، میں نے رساسی پرفیوم میں ایز اے سیلز مین کام کیا 11 months۔ وہاں پہ جاب کرنے کے بعد میں ایک لیموزین کمپنی میں چلا گیا، لیموزین کمپنی میں جاب کی، وہاں پہ میں ایز اے سپروائزر گیا تھا۔ اب وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے، لیموزین کمپنیز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ 5 اسٹار ہوٹلس کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے ایز این ٹرانسپورٹیشن لیڈر، کہ جتنی بھی ہماری لیموزینز ہوتی ہیں، لگژری کارز، اپنی ہوٹل میں فلیٹس لے کے ہم جاتے تھے۔ خیر، وہاں پہ جاب کی، وہاں پہ جاب کرنے کے بعد میں کچھ سال کے بعد پروموٹ ہوا ایز این ٹرانسپورٹیشن مینیجر۔ پھر 2017 آ گیا، 2017 دسمبر میں نے اپنی بہن سویٹی جو تھی اس کی شادی کی، الحمدللہ اللہ نے وسیلہ بنایا مجھے۔ تو اس کے بعد میں دوبارہ پاکستان گیا، دبئی چلا گیا، پاکستان چھٹی پہ، کوئی میں 3 مہینے تب رہ کے گیا تھا۔ پھر ایک ڈفرینٹ لیموزین کمپنی میں جاب سٹارٹ کی،
اور وہاں پہ بھی ایز این ٹرانسپورٹیشن مینیجر گیا. اسٹارٹ کیا تھا سپروائزر سے, پھر ٹرانسپورٹیشن مینیجر بنا, پھر ایٹ دا اینڈ میں آپریشنس میں آ گیا. سو وہاں پہ بھی جاب کی. 2019 کے اسٹارٹ میں مجھے ہو گیا فیٹ فنگس پاؤں کے اوپر, کیونکہ دبئی میں گرمی بہت ہوتی ہے, پورا دن آپ نے سوٹ بوٹ پہن کے رکھنا ہے, ٹائر لگا کے, 5 اسٹارس لوکیشنس میں جب آپ کی جاب ہو تو آپ کو فینسی رہنا ہوتا ہے, سوٹڈ بوٹڈ. مجھے ہو گیا فیٹ فنگس, پاؤں میں فنگس تھا, دانے تھے, بہت برا حال. تو کمپنی نے 1-1.5 مہینہ وہاں بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہ جی تم جب ٹھیک ہو جاؤ تو جوائن کر لینا. خیر وہ ٹھیک نہیں ہو پایا میں, اور مجھے ریزائن دینا پڑا اور میں پاکستان آ گیا. پاکستان جب میں آیا, یہاں پہ آ کے کچھ عرصہ تو میں نے انجوائے کیا. پیسے تھے الحمدللہ, بہت زیادہ سیونگز تھیں, اپنی کار تھی, کوئی سر پہ لون نہیں تھا, بہنوں کی شادیاں تھیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کوئی گھر میں بیماری نہیں تھی, کوئی گھر میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا, اچھی لائف چل رہی تھی. کوئی رینٹ نہیں دینا, کوئی کرائے کی ٹینشن نہیں, اپنا گھر, ہر چیز مزیدار. تو اس وجہ سے میں بھی انجوائے کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے مزیدار. اور اسی دوران 2020 اسٹارٹ ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اپنا ریسٹورنٹ بزنس اسٹارٹ کروں. مجھے کافی شوق تھا کہ ایک پیزا کیفے ہونا چاہیے آپ کا, فاسٹ فوڈ ٹائپ. جو لوگ میری بہن سویٹی جی کو, سوی جیک ولاگس کو دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ تب میں نے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کیا تھا. خیر وہ ریسٹورنٹ اوپن کیا, ابھی اوپننگ کیے کوئی 5-7 دن ہوئے تھے, لاک ڈاؤن لگ گیا. اور کی کہتے ہیں پنجابی چی کہ غریباں نے رکھے روزے تے دن لمے آئے, او دن ڈبیا جس دن چریا کوڑی کبا. تو میرے ساتھ وہ ہو گیا سین, اور اس میں نے بہت لاس کیا, تقریباً کوئی 25-30 لاکھ گیا. اور خیر زندگی میں نقصان فائدے چلتے رہتے ہیں. وہ ریسٹورنٹ پھر مجھے بند کرنا پڑ گیا کووڈ کے دنوں میں. پھر اس کے بعد میں نے 1-2 جابس کی, مزہ نہیں آیا, کیونکہ جس بندے نے لاکھوں میں سیلریز دیکھی ہوں, بہت زیادہ لاکھ, تو اس کا یہاں پہ چند 1,000 میں پیٹ نہیں بھرتا. آئی نو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, بٹ ایز آئی مینشن کہ آئی واز ورکنگ فار اے ویری گڈ کمپنی, آئی یوز ٹو میک اے لاٹ آف منی. اگر میں درہمس میں بتا دوں تو میرا منتھلی پیکیج 15,000 درہم سے اوپر ہی جاتا تھا. جن کو پتہ ہو 15,000 درہمس کیا اماؤنٹ ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ میں لاکھوں میں یہ کتنا بنتا ہے اس دور میں بھی. تو خیر پھر مجھے لگا کہ مجھے وہی کام کرنا چاہیے جو مجھے آتا ہے. سو ایز آئی مینشن کہ بیک ان 2011 آئی ہیو بین ورکنگ فار کال سینٹرس. سو مجھے وہ کام آتا تھا, اور میں نے اپنے گھر میں, میرا جو ڈرائنگ روم تھا, میں نے اس کو اپنا آفس بنا لیا. یہ بات ہے 2021 کے مڈ کی. 2021 کے مڈ کی بات ہے. میں نے اپنا کال سینٹر بنا لیا. میرے دونوں جو چھوٹے بھائی تھے وہ میرے ساتھ تھے. کوئی 3 بندے میں نے الگ سے ہائر کیے ہوئے تھے, اور ایک ہمارا دوست ہے سیف, وہ تھا. کام اچھا چل رہا تھا, بٹ مزہ نہیں آ رہا تھا. اس دوران میری لائف میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے ہوئے تھے. تو خیر 2022 کو اسکپ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں 2023 میں. 2022 کو اگر میں بتاؤں تو 2022 میں ہی میں نے پاکستان میں ایک کال سینٹر ہے جس کو بولتے ہیں آئی بیکس. اگر آپ کہو پاکستان کا یہ نمبر 1 کال سینٹر ہے, اور وہاں پہ آئی بین ورکنگ فار ویسٹرن یونین ایز اے کسٹمر سپورٹ ایجنٹ, اور ویسٹرن یونین انٹرنیشنل. وی یوز ٹو ٹیک اے کالز فرام امریکہ, کینیڈا اینڈ میکسیکو. سو وہ کالز آتی تھیں ہمیں, ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کو ہیلپ لائن تھی, تو جو بھی ان کی پرابلمز ہوتی تھیں, ٹیکنیکلز ایشوز ہوتے تھے, ہم ان کی وہاں پہ اس کی ہیلپ کرتے تھے. وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ جاب کی. اب 2023 آتا ہے. 2023 میں میں نے ایک کال سینٹر میں جاب کی. وہاں پہ میں نے کوئی 8-9 مہینے جاب کی, اور وہاں سے میں نے سیکھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ. کال سینٹر تھا, بس کال سینٹر میں ایز اے سیلز مین گیا, ایز اے سیلس پرسن کے بعد کسٹمر سکسیس میں چلا گیا, پھر ریٹین میں چلا گیا. ریٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے آن گراؤنڈ کسٹمرز ہیں, جو ہر مہینے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ نے ویک میں 1 یا 2 دفعہ ان کو کالز کر کے سارے سینیریوز ایکسپلین کرنے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی اس طرح سے چل رہا ہے.
ان کو ریٹین کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اوکے رہیں، ان کو کوئی پرابلم نہ آئے، یا ان کے جو بھی کویشچنز ہیں ان کے خود سے کال کر کے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا کام اس ٹائم اس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ میں نے جب کام کیا تو مجھے وہ کام آ گیا۔ وہ کام ایسا تھا کہ وہ کال سینٹر سے ہٹ کے تھوڑا ٹیک فیلڈ میں آتا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایس ای او وغیرہ مجھے پہلے بھی تھوڑی سی آتی تھی، تو میں اس فیلڈ میں چلا گیا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اب یہ میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنا کام کرنے کے لیے وہ پورا سیٹ اپ بنانے کے لیے چاہیے تھے پیسے۔ اب پیسے تو میرے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے، کوئی 20-30 لاکھ چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیچ دی کار، جس کار کا نام تھا پشپا، کیونکہ کار بھی تب چلتی ہے جب جیب میں پیسے ہوں۔ مجھے لگا کہ یار مجھے فیوچر کا آگے کا سوچنا ہے، کیونکہ بٹھا کے کسی نے نہیں دینا، خود سے کمانا ہے۔ میں نے اپنی کار بیچ دی۔ کار بیچنے کے بعد جو میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے لگائے کال سینٹر میں، اور اپنی ایک ٹیم بنا لی۔ الحمدللہ پہلے بہت کمایا، کچھ مہینے اچھا خاصا کماتے رہے۔ اب جن لوگوں کو جو یہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، یا کچھ زیادہ تر مجھے لیڈیز یا ہاؤس وائفس دیکھتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹیک سے ریلیٹڈ لڑکا یا لڑکی یا جو بھی کوئی ینگسٹر ہے، اس کو یہ بتائیے گا، وہ آپ کو ایکسپلین کر دے گا جو میں باتیں کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہوتے ہیں آن لائن بینکنگ اکاؤنٹس، امریکن بیسڈ، کیونکہ امریکہ میں جب آپ کام کر رہے ہو تو پاکستانی اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ڈال سکتے۔ میں نے بنایا اپنا ایک امریکن اکاؤنٹ جس کو بولتے ہیں اسٹرائپ۔ اس اسٹرائپ کے اکاؤنٹ میں میرا کوئی $17,000 تھا، $17,000، اور وہ میرا اکاؤنٹ ہو گیا بلاک۔ پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں جب زیرو پہ آیا تو میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے لگا کہ یار اس کام میں نے پیسے بنائے ہیں، ایک اگر بینک اکاؤنٹ میرا، یہ بینک اکاؤنٹ نہیں، یہ ورچوئل اکاؤنٹ ہوتے ہیں، میں نے کہا اگر یہ اڑ گیا ہے تو میں اگین بناتا ہوں اور اس میں پیسے کماتا ہوں۔ تو پھر میں نے میری ایک فرینڈ ہے، یہاں سوشل میڈیا سے ہی میری فرینڈ بنی تھی کافی سال پہلے، کووڈ سے پہلے، وہ امریکہ میں ہوتی ہے۔ اس کے نام پہ میں نے LLC رجسٹرڈ کی، LLC بولتے ہیں کمپنی کو، کمپنی بنائی، اس کے ریئل اکاؤنٹس بنائے، کیونکہ جو آن لائن اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ اڑ جائیں تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ریئل میں اکاؤنٹس بنائے اور بینک اکاؤنٹس، اور پھر سے کام شروع کیا، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا جب اللہ نے وسیلہ بنانا ہو تو یوں کام ہوتے ہیں۔ تو شادی سے کچھ عرصہ پہلے، 2 مہینے پہلے میں ڈیڈ ہوا، اور شادی تک میں نے الحمدللہ شادی کے سارے پیسے دوبارہ سے بنا لیے، اور بہت اچھے سے پھر جو میری حیثیت تھی اس حساب سے میں نے شادی بھی کی، اپنا ولیمہ بھی کیا، اور اگین میں سٹیبل ہو گیا۔ ابھی ہم سٹیبل ہو رہے تھے اور کامیابی کی طرف جا ہی رہے تھے، تو اسی دوران مریم نواز صاحبہ نے بنا دی فائر وال۔ اب فائر وال کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سب کو شاید آئیڈیا ہو کہ پاکستان میں کوئی بھی کال سینٹر تب تک نہیں چلے گا جب تک آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے، جب تک آپ پتہ نہیں اس کے NOCs لو، پتہ نہیں کتنے زیادہ پنگے تھے۔ وہ لے تو لیا ہم نے، ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لی۔ اب انٹرنیٹ فائر وال کی وجہ سے پاکستان میں ان دنوں سب کو یاد ہوگا انٹرنیٹ تباہ ہو گیا تھا۔ آپ کی ڈیڈیکیٹڈ لائنز بھی ہوں تو اس کے باوجود انٹرنیٹ ایسا تھا کہ جب بھی آپ کسی کال پہ ہوتے ہو تو ڈسٹورشنز آتی تھیں، آپ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے۔ تو ہماری کال سینٹر کی یہ فیلڈ میں اچھی وائس کوالٹی، کال کوالٹی بہت ویلیوبل ہوتی ہے۔ تو خیر اس وجہ سے بہت کام پھر سے خراب ہوا، اور کام میرا وہ بھی بند، وہ کام بھی پھر سے ہو گیا میرا بند، کیونکہ فائر وال نے بیڑا گرک مار کے رکھ دیا، ہم کام نہیں کر پا رہے تھے۔ اور پھر میں نے کر لی ایک جگہ پہ جاب سٹارٹ۔ تو پھر جب میں نے جاب سٹارٹ کی ایک کمپنی میں، وہ امریکن بیسڈ کمپنی تھی، جس طرح پاکستان میں فوڈ پانڈا ہے اور انڈیا میں زومیٹو ہے، اس طرح سے وہ ایک امریکہ میں کمپنی تھی، اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کمپنی میں میں ایز این سینئر مینیجر لگا، اور اچھی سیلری تھی، وہ بہت اچھی سیلری تھی، وہاں پہ کام کرتا رہا۔ کام کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یار کام کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کر رہا تھا اپنا پارٹ ٹائم کام بھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں میری LLC رجسٹرڈ تھی۔ تو جب میں نے اپنا وہ کام بند کیا نا، تو جو بھی میرے دوست تھے، جاننے والے تھے، جو نیا کال سینٹر میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ٹرکنگ ڈسپیچنگ والے، تو ان کے پاس امریکہ میں ایک کمپنی ہونا لازم ہے،
کہ امریکہ میں آپ کی ایک LLC ہو, امریکہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوں. تو وہ ان سب کے پاس نہیں تھے. تو میں کیا کرتا تھا, میں اپنی وہ کمپنی ان کو رینٹ پہ دیتا تھا. ویب سائٹ وہ میری یوز کرتے ہیں, LLC وہ میری یوز کرتے ہیں, بینک اکاؤنٹس وہ میرے یوز کرتے ہیں, اور جو بھی اس کے اندر اماؤنٹ آنی ہے, کسی سے 23% تو کسی سے 25% وہ میں لیتا تھا. یعنی اگر کسی نے $100 کمائے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بیڈ کے اوپر مجھے $22 سے $25 آتے ہیں $100 پہ. تو میرا ایک بہت اچھا سرکل چل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں جاب بھی کر رہا تھا وہی امریکن کمپنی میں, فوڈ ڈلیوری کمپنی جو تھی. اور جب مجھے لگا نا کہ یہ والا کام جو ہے میرا ورک فرام ہوم جو چل رہا ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے, اور میں آفس میں ہوتے ہوئے اس کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا, کیونکہ یہ کام ایسے آپ کو ہر وقت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ٹائم کلائنٹ کی کال آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لگے ہیں کہ نہیں, پیمنٹ آ گئی ہے کہ نہیں, تو ہمیں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور کال سینٹرز کے اندر یا آفیسز کے اندر آپ ہر وقت فون نہیں یوز کر سکتے. تو میں اس جاب سے زیادہ اپنے اس آن لائن کام سے کما رہا تھا. تو مجھے پھر اس جاب کو میں نے اس کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا, کیونکہ میں گھر میں زیادہ کما رہا تھا. اور اگر اس کمپنی کے ساتھ ہی رہتا تو میرے لیے دونوں کام کو ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ 100% ٹائم دینا ہوتا ہے, ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, فون یوز کرنا ہوتا ہے. اور آبویسلی آفس کے جو لیپ ٹاپس ہیں اس کے اوپر آئی واز انیبل ٹو یوز مائی لاگ انز اینڈ ایوری تھنگ. سو خیر میں پھر گھر میں تھا, اور پاکستان میں بیٹھ کے میں روزانہ کی بنیاد پہ اچھے پیسے کما رہا تھا, اچھے پیسے. تو اچھے پیسے جب کمائے جاتے ہیں نا تو تب ہی روزانہ ہوٹلنگ ہوتی ہے, تب ہی مہینے میں آپ 2-3 دفعہ شاپنگ پہ جاتے ہو. مجھے ڈریسنگ کا, مجھے شوز کا, ان چیزوں کا, ہوٹلنگ کا بہت شوق ہے. تو یہ سب چیزیں والد صاحب کی کمائی سے نہیں ہوتے, اپنی کمائی سے ہوتی ہیں. اور نہ تو میری سیدھی بات کوئی پلازے ہیں, نہ میری کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں جہاں سے مجھے رینٹ آتا ہو. جو بھی کرنا تھا خود سے کرنا تھا. والد صاحب نے جوان کر دیا, اور اب اپنی لائف خود سے جینی ہے نا, تو اگر خود سے جینی ہے تو خود سے کمانا بھی پڑتا. یہ سب کام کرتا رہا جو کہ میں ابھی بھی کر رہا ہوں. یہ اتنی زیادہ لمبی سٹوری بتانے کی ریزن یہ تھی کیونکہ اگر 2 ٹوک بات کرو نا تو یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں نے اپنی پوری سٹوری بتائی, اور ویلے بیٹھ کے کوئی کسی کو نہیں کھلاتا, کوئی بھی کسی کو نہیں کھلاتا. دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, ایک ٹائم تک ویلے بیٹھ کے وہ آپ کو کھلا سکتے ہیں, مگر ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتے ہیں اٹھو بھائی, کماؤ, کما کے لے کے آؤ. ہاں ہم نے آپ کی رسپانسبلٹی نہیں لی ہوئی, آپ کو خود بھی کمانا ہے اب, اور کمانا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ محنت میں برکت ہے, ہلا کر وسیلہ اللہ بناتا ہے. مجھے شروع سے بچپن سے تھا پیسہ کمانے کا شوق. مجھے تھا کہ میں اپنے شوق اپنے پیسوں سے پورے کروں, کیونکہ کسی کے پیسوں پہ شوق پورے نہیں کیے جاتے, شوق پالے نہیں جاتے. خیر ایک اور چیز کہ یہ وہاں پہ چلا گیا اور بیوی کے پیسے کھا رہا ہے. عقل مند لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں ٹریول کیا ہو, جن کا لائف میں تھوڑا سا ایکسپوجر ہو, جن کو لائف کے سرکمسٹانسز یا تھوڑی سی جنرل نالج ہو, ان کو ایک بات بتانا چاہوں گا. میرے جو ویورز ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں کون سی نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو کہ ویورز نہیں ہیں, چینل پہ فرسٹ ٹائم کمنٹ کرتے ہیں اور الٹی سیدھی بات کرتے ہیں. یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں. تو ان کو جواب یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہو نا, وہ آپ کو خالی ہاتھ پاکستان FIA والے ٹریول نہیں کرنے دیتے. آپ کی جیب میں پیسے ہونا ضروری ہیں. وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہو, کس ویزا پہ جا رہے ہو, تو دکھاؤ, پیسے شو کرواؤ, بینک سٹیٹمنٹ شو کرواؤ, اپنے ہاتھ میں کیش شو کرواؤ, منی ایکسچینج کی رسید شو کرواؤ. میرے پاس وہ سب کچھ ہے. اس کے بغیر آپ سب سے پہلے پاکستان کا ایئرپورٹ کراس نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب میں یہاں پہ نیدرلینڈز میں لینڈ ہوا تو ایمسٹرڈیم میں ایئرپورٹ بھی کراس نہ کر پاتا اگر میرے پاس وہ سب ڈاکومنٹس نہ ہوتے. وہ تھے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, اور پیسے تھے تو میں ٹریول کر پایا اور یہاں پہ اپنے اوپر خرچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں جاب کیوں نہیں کر رہا؟ جاب اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پہ جب آپ ٹریول کرتے ہو, کسی نیو کنٹری میں آتے ہو, تو یہاں پہ آپ کے بنتے ہیں ڈاکومنٹس. سب سے پہلے جب تک یہاں پہ یہ پاکستان والا کام نہیں ہے کہ پنڈو اٹھ کے لاہور آئے تے کام شروع کرتا, انج نہیں ہوتا. میں ورک پرمٹ تے نہیں آیا, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ سب تو پہلے کاغذات چاہیے ہوندے نے. اور جب میرے پاس یہاں کے ڈاکومنٹس آ جائیں گے تو آبویسلی مجھے جاب کرنی ہوگی. گورنمنٹ بھی کہے گی کہ اٹھو اور جاب کرو.
یہ وہ ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ وڈا پائن باہر ہوندا ہے یا ابا جی دی فیکٹری چل رہی ہے, ابا جی سرکاری ملازم نے تو میں بہ کے کھانا. ایتھے انج نہیں ہوندا. یہاں پہ کمانا پڑتا ہے. کماؤ گے تو رہو گے, ادروائز ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو بیٹھے رہو اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہاں سے ایک اور بات بتاؤں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جی محسن جو ہے وہ وہاں پہ گیا اور حکومت کے خرچے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کمنٹس بھی آتے ہیں. محسن صاحب نے نیدرلینڈ کے اندر نا کبھی کوئی تیلا توڑ کے نہیں دیکھا. کبھی اس کی جو گورنمنٹ ہے ان کو میں نے کوئی ٹیکس پے نہیں کیا جو مجھے بٹھا کے کھلائیں. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا شعور کے ساتھ کام لے لو. انٹرنیٹ کا مقصد صرف فیس بک, واٹس ایپ اور یوٹیوب نہیں ہوتا. تھوڑا سا گوگل, چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک کو بھی یوز کرنا سیکھ لو. تم لوگ کو آئیڈیا ہو کہ تھوڑی سی معلومات ملے. اور اس طرح کے کمنٹس کر دینا کہ جی تم تو وہاں پہ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہو, دس اینڈ دس بلا بلا بلا. ہاں یہ سچ ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کنال اور 2 کنال کے گھر نہیں ہوتے پاکستان کی طرح. الحمدللہ پاکستان میں 1.5 کنال کے گھر میں رہتا ہوں. میرا اپنا گھر ہے, میرے والد صاحب کا, اوبویسلی میرا ہی ہے, میرے بہن بھائیوں کا ہی ہے. یہاں پہ وہ والے لائف سٹائل نہیں ملتا کہ جی کام والیاں آ رہی ہیں, صفائیاں کر کے جا رہی ہیں, ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے, آپ کے گھر میں لان ہے, 6-7 گاڑیوں کا کار پوچھ ہے. ایسی لائف نہیں ہے. میرے پاس الحمدللہ یہاں پہ 3 بیڈ روم ہے, 2 اڈلٹ روم, 1 کڈ روم, ایک ٹی وی لانچ, اسٹور روم, کچن, بالکنی اور کوریڈور اور واش روم. یہ یہاں کی لائف ہوتی ہے. اور جو لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو گھر نہیں ملتے, ان کو ایک چھوٹا سا روم ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈیو روم ملتا ہے, اسی میں چھوٹا سا واش روم, اسی میں سینٹر سائڈ پہ کارنر پہ ایک بیسن لگی ہوتی ہے, اسی میں وہاں پہ آپ نے سونا ہے, وہاں پہ بیٹھنا ہے, وہاں پہ کھانا ہے, وہاں پہ واش روم یوز کرنا ہے. یہ لائف ہوتی ہے. بٹ میرے پاس الحمدللہ میری وائف کے پاس یہاں پہ پورا گھر ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے آتے ساتھ کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی. نہیں تو لوگ جب پردیس جاتے ہیں تو کافی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں, ہرڈلز آتی ہیں, کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ان کے لیے. کچھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہوتا. بٹ یہاں پہ میرے ان لاز ہیں, میری وائف ہے, مجھے یہاں پہ سنبھالنے والے ہیں, میرے سنبھالنے والے رشتے ہیں یہاں پہ. ایک اور چیز میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہے کہ اپنے پارٹنر کی نا کبھی بھی تعریفیں دنیا کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے, تو نظر سے بچو, اور اپنے رشتوں کی خوبصورتی دنیا کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گانا تو وہ سنا ہی ہوگا آپ سب نے جس میں وہ کہتا ہے کہ سجن راضی ہو جاوے پھر بھی تے رولا نیو پائیدا پاگلا, عشق ہوندا ہیریاں دے ورگا جگ تو لکائی دا اے پاگلا. یعنی جو آپ کا پارٹنر ہے نا, جسے آپ عشق کرتے ہو, جو آپ کی وائف ہے, اس کو دنیا سے چھپاؤ. وہ ہیروں جیسا ہے. ہیرے دنیا کے سامنے ڈسپلے نہیں کیے جاتے, چھپا کے رکھے جاتے ہیں. تو اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور لوگوں کی بھی پرائیویسی کے اندر نہ گھسا کریں. ایک انفلوئنسر, ایک یوٹیوبر, ایک بلاگر جو دکھا رہا ہے بس وہ دیکھ لیں, دیٹس اٹ. خود سے جج مت بنا کریں کہ اس نے یہ نہیں دکھایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ایسے نہیں, بری بات. اور یہ کہہ دینا کہ اپنی وائف کو یوز کر کے پاکستان سے باہر گیا ہے, اکیلا جاتا, خود اپنے بل بوتے پہ جاتا. انسان کی پلاننگ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں ملتا. جب ایک انسان بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے نا, میں یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا, اس طرح کروں گا تو پھر میں وہ کروں گا, پھر میں اس طرح کر لوں گا, پھر میں وہ حاصل کر لوں گا. جب بندہ یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے نا, تو جو تقدیر ہے, جو قسمت ہے, وہ کہتی ہے بندے سوچتا رہ, ہونا وہی ہے جو میں نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جو پلان کیا ہے وہ بیسٹ پلان ہوتا ہے, اور ملنا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچا ہوا ہے. میرا یہاں پہ نصیب تھا, میری اس لڑکی سے شادی ہونی تھی, وہ ہو گئی. میں اپنے نصیب کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں, اور مجھے اب زیادہ ایکسپلینیشنز نہیں دینی اس بارے میں کیا ہے کس طرح ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, آپ یہاں پہ صفائیاں دو بھی تو کسی نے آپ کے اوپر گھنٹہ یقین کرنا ہوتا ہے. کوئی یقین نہیں کرتا. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غلط سوچتے ہیں میرے بارے میں, ان کو جواب دے رہا ہوں. پلے باندھ لو, باقی آگے آپ لوگوں کی مرضی, جو مرضی سوچنا سوچتے رہو. ٹھیک ہے, میں اب یہاں پہ ہوں, یہاں پہ آ گیا ہوں. انشاءاللہ کماؤں گا بھی جب میرے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے, جب مجھے یہاں پہ
سیٹلمنٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. جب میری یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کام کروں گا, ویلا نہیں بیٹھا ہوا, کچھ نہ کچھ میری سورس آف انکم ہے, پیسے کما رہا ہوں, آ رہے ہیں پیسے میرے پاس, میں اپنا خرچہ کر رہا ہوں, چل رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں یوٹیوب پہ. 2000 جیسا میں نے بتایا 2022 میں نے کوئی 3 مہینے یوٹیوب کی اور چھوڑ دی. تو ابھی جنوری 2026 میں مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل آئی کہ آپ کی مونیٹائزیشن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. میری مونیٹائزیشن بند ہو گئی. ٹھیک ہے, کھلی والی, کچھ اپلوڈ نہیں کیا, میں کہا جاتا چینل جائے, یوز ہی نہیں کرنا تھا. نیدرلینڈس جب میں لینڈ ہوا, آپ سب نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی وہ والی ولاگنگ نہیں ہے کہ میں نے تب لینڈ ہوتے پاکستان سے شاپنگ کرتے, بیک پیک کرتے, ٹریولنگ ولاگز اور یہ وہ. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ میں نے ولاگنگ کرنی ہے. خیر, یہاں آیا, یہاں آ کے میں نے اپنی لائف دکھائی سب کو کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور اب میں لائف میں کس میری کرنٹ سچویشن کیا ہے, میں نے وہ بتانے کے لیے ایک ولاگ اپلوڈ کیا. اور تب میرا چینل مونیٹائز نہیں تھا. اس ولاگ پہ شاید ابھی تک کوئی $5 یا $4 بنائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. دوسرا ولاگ ڈالا, تب بھی میرا چینل مونیٹائز نہیں تھا. پھر ان 2 ویڈیوز کی وجہ سے میرا چینل ہو گیا مونیٹائز. پن جو تھا وہ پہلے کا گیا ہوا تھا, بس میں نے کچھ اپنی دوبارہ سے انفارمیشن ڈالنی تھی, سیلف انفارمیشن, وہ میں نے ڈال دی اور میرا اگین چینل مونیٹائز ہو گیا پہلی 2 ویڈیوز کے بعد. یہ جو باقی جو ویڈیوز ہیں 2 یا 3, ان میں میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے. ان میں نے پیسے کمائے ہیں. ابھی تک ودرا میں نے نہیں کیے, اور اتنے کوئی زیادہ بھی پیسے نہیں ہیں, اتنے کوئی کم پیسے بھی نہیں ہیں, بٹ ٹھیک ہے, اچھا ہے, چل رہا ہے. نکالے نہیں ابھی تک. وہ ایک گول ہے کہ اتنی ایک اماؤنٹ بنے گی تو پھر نکالوں گا, وہ بتاؤں گا آپ سب کو کہ میں نے کتنی اماؤنٹ نکالی. اینڈ پہ میں ایک بات بولوں گا, نہ تو میں نے پہلے کبھی لائف میں اپنی لائف کے بارے میں کسی کو بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا کماتا ہوں, میرا سورس آف انکم کیا ہے. نہ تو میرے گھر والوں نے آ کے بتایا, نہ تو آپ لوگوں نے میرے بیڈ روم میں کیمرہ لگایا, نہ ہی میرے گھر کے باہر کیمرہ لگایا کہ آپ سب کو پتا ہو کہ میں کہاں پہ ہوں, کیا کر رہا ہوں, کماتا بھی ہوں یا نہیں کماتا. یہ آپ سب نے ہوا میں باتیں کی ہوئی تھیں. آپ سب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کماتا تھا بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس ایویڈنس ہے, میں ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ میں کماتا ہوں یا نہیں کماتا. اور یار 30 سال میری ایج ہے, بٹھا کے تو نہیں نا مجھے کسی نے کھلانا, کوئی بٹھا کے تو نہیں کھلائے گا, میں خود سے کماتا رہا ہوں. آپ سب نے بیڈ رومز میں یا ادھر ادھر کیمراز نہیں لگائے ہوئے تھے. میری لائف کے اوپر میرے سر پہ کیمرہ نہیں تھا آپ لوگوں کا 360 کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ میں کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا, یا کوئی میرا محلے دار اٹھ کے بتا رہا ہے. کوئی محلے دار بھی ہو تو وہ ہر وقت میرے گھر کے گیٹ پہ نہیں کھڑا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کماتا یا نہیں کماتا. میں فری لانسر ہوں. فری لانسر کا مطلب اگر آپ لوگ سمجھتے ہو, اب آج کے دور میں فری لانسر جو ہے وہ ریئل لائف جاب سے زیادہ پیسے کماتا ہے. لائف میں اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے, یہ لائف کا ایک حصہ ہے. کبھی کبھی اللہ انسان کو آسمان کی اونچائیاں اور بلندیاں بھی دکھاتا ہے اور زمین بھی دکھاتا ہے تاکہ بندے کو اس کی اوقات پتہ رہے. مجھے میری اوقات بہت اچھے سے پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے 10 روپے میں کیسے گزارا کرنا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے میں نے 10 لاکھ میں کیسے گزارا کرنا ہے. میں نے ہر قسم کے حالات دیکھے ہوئے ہیں لائف میں, ٹھیک ہے. میں نے اپنی لائف میں, میری لائف کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. میں نے بہت سی جابس کی ہیں. میں نے پردیس بھی کاٹا ہے, میں نے پاکستان میں بھی جابس کی ہیں, میں نے پردیس میں ہر قسم کی جابس کی ہیں. تجربہ ہے, تجربے کار بندہ ہوں. آپ لوگوں کو میری لائف کا 10% بھی نہیں پتا, کیونکہ میں اپنی لائف کی پرائیویسی رکھنا سب سے زیادہ ویلیوبل سمجھتا ہوں. میرے لیے میری پرائیویسی سب سے زیادہ ویلیوبل ہے. میں اپنی پرائیویسی کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے لگا آپ سب کو بتانی چاہیے, تو میں نے بتا دی. کیونکہ ابھی تک آپ سب ہوا میں باتیں کر رہے تھے, اب یہ میں نے باتیں بول دی ہیں. ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان سے آتے وقت کتنے پیسے لے کے آیا تھا. ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ جاب کرتا رہا. ثبوت دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ میں نے بزنس کیا. میرے پاس سارے ثبوت ہیں. آپ سب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کماتا ہوں یا نہیں, یا کماتا تھا یا نہیں. یہ ویلا 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 دھما دینا, یہ ہمارے پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ کبھی کسی کو بدنام کرنا اس کو ویلا یا لالچی کہہ دو. یہ عام بات ہے. اور رہی بات فیوچر پلانز کی کہ فیوچر پلانز کیا ہیں, تو انشاءاللہ ابھی جب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر جاب سٹارٹ کروں گا. جاب سٹارٹ کرنے کے بعد مائنڈ سیٹ یہی ہے
کہ بزنس کرنا ہے, بیکاز آئی ہیو سو مینی تھنگز ان مائی مائنڈ, آئی ہیو سو مینی آئیڈیاز, سو مینی پلانس جن کو بس ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور ایگزیکیوشن کے لیے پیسے چاہیے. اور جیسے ہی وہ جاب شروع ہوگی آہستہ آہستہ, سال 2 سال 3 سال, یا شاید اللہ کے کام ہے, یا شاید کچھ مہینے, جیسے ہی پیسے جمع ہوں گے, سو میں اپنے وہ جو پلانز ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, ان کو امپلیمنٹ کروں گا اور بزنس اسٹارٹ کروں گا. کیونکہ بزنس مین فیملی سے ہوں, شوق بھی بزنس کا ہے. وہ الگ بات کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار کر لو, وہ کامیاب نہیں ہوتا, وہ ڈاؤن ہی جاتا ہے زیادہ تر. میں اپنی بات کروں, اب اپنے آئیڈیاز نہ بتانا کہ آپ سب کے کاروبار میں کیا ہے. اسلام بھی سکھاتا ہے کہ تجارت کرو, تو میں انشاءاللہ تجارت یعنی بزنس, تو میں انشاءاللہ بزنس میں ہی آؤں گا, امید ہے. بٹ کما لوں, پہلے جاب سے کچھ اکٹھا کر لوں, پھر بزنس میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ تھے میری لائف کی جرنی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی. اینڈ ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ سے کہ پلیز تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. بلا وجہ کسی پہ کوئی بھی بات تب تک نہ کریں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. میں نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آج تک کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جس کا مجھے لگے کہ میں کل کو ثبوت نہ دے پاؤں, یا جیسا میں نے ابھی کہا کہ میں ہر ایک بات کا آپ سب کو پروف دے سکتا ہوں. کیونکہ آپ سب نے تو ابھی تک ہوا میں بات کی, میرے پاس پروفز ہیں, میں وہ ایک چیز کا یہاں پہ اسکرین شاٹ لگا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس پروفز ہیں, میں خالی ہاتھ یہاں پہ نہیں آیا, میرے پاس پروفز ہیں, کماتا آیا ہوں. تو میں نے آج تک سوشل میڈیا پہ ایم ہی کوئی ہوا میں بات نہیں کی, بات صرف وہ کی ہے جس کا ثبوت ہو میرے پاس. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ سب کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. ایک ٹائم تھا جب میں بہت زیادہ ہائپر ہوا کرتا تھا, بہت زیادہ اگریسو ہوا کرتا تھا, ایموشنل ہوا کرتا تھا. بٹ اب مجھے اپنے جذباتوں کو اور اپنے غصے کو قابو کرنا آ گیا, اور کافی حد تک میں کنٹرول کرتا ہوں. اور میں سیکھ گیا ہوں کہ لائف جو ہے وہ اگریسو ہو کے یا ہائپر ہو کے نہیں گزاری جاتی. بس آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ میرے تمام آنسرز ملے ہوں گے, اور جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں کلیئر ہو گئے ہوں گے. نیکسٹ پھر ملتے ہیں کسی ولاگ کے ساتھ. یہ بس ایک میسج ویڈیو تھی اور بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہوگی یہ, تو مجھے دیں اب اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بی پازیٹیو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, ٹاٹا, اللہ حافظ, بائے بائے.